ظاہر ہے کہ لمحہ لمحہ دن بدن ان عناصر کے بارے میں ہماری رائے کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہم نے 10-12 سال پہلے جب ان کو پاکستان کی تہذیب اور پاکستان کے آئین کے خلاف ایک ڈرون قرار دیا تھا، پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر قرار دیا تھا، آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال انہوں نے ملک میں جیسے حکومت کی، 3.5 سال میں وہ اپنی ایک کارکردگی نہیں بیان کر سکتے کہ انہوں نے ملک کی تعمیر کے لیے کوئی کردار ادا کیا۔ ملک کو پیچھے دھکیلنے کے لیے تو ان کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ملک کو آگے لے جانے کے لیے نہ ان کے پاس ویژن تھا، نہ ان کی کوئی نیت تھی، بلکہ پاکستان کی ریاست کو توڑنا ان کے ایجنڈے پر تھا۔ اور آج جس طریقے سے وہ اپنے اندر کی جو خبث باطن ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح نشاندہی کی تھی۔ ملک کو ان کے حوالے کیا گیا اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں نے حکومت دی، معاشرے کو تقسیم کر دیا، نئی نسل کو جو سبق پڑھایا ہے انہوں نے، ایسی باتیں ان کی زبان پہ آتی ہیں، ان کی تحریرات پہ آتی ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے پوسٹوں سے سامنے آ رہی ہیں کہ اب کیا ان کو مسلمان کہنا بھی جائز ہوگا؟ ایسا طبقہ تشکیل دے دینا کہ کوئی تو آپ کو پیغمبر قرار دے رہا ہے، کوئی مقام نبوت پر آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اور کچھ ایسی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کہ جو میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح پبلک پلیس میں ایسی بات کہہ سکوں۔ تو اس قسم کے لوگ ملک پر کیوں حکمران بنائے گئے؟ قوم اس کا حساب لے گی، اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وارث نہیں ہے، یہ ملک چپے چپے پر اپنے لیے قربانی دینے والے رکھتے ہیں، اور جلوس ہم نے بھی نکالے ہیں، ملین مارچ کیے ہیں۔ آزادی مارچ جو 15 لاکھ لوگوں کا اجتماع تھا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی ٹریفک نہیں رکی، ورنہ ہم بھی اس حوالے سے کوئی جذبات میں آ سکتے تھے، ہم بھی تو ناراض تھے، ہمارے یہ احتجاج بھی تو ناراضگی کی بنیاد پر تھے، احتجاج کی بنیاد پر تھے، لیکن ہم نے ملک کے اثاثوں کو اپنا اثاثہ سمجھا، اپنے اداروں کو اپنا ادارہ سمجھا، اداروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھا، اور اس کا تحفظ کیا، اس کا خیال کیا۔ یہ ہماری نقل بھی کرتے ہیں اور نقل اتارنا بھی نہیں آتا۔ ہم نے آزادی مارچ کیا، انہوں نے بھی کہہ دیا ہم آزادی چاہتے ہیں۔ بھائی آزادی کا بھی کوئی معنی آتا ہے تمہیں؟ غلامی کا نام آزادی رکھ دینا، بد اخلاقی کا نام ریاست مدینہ رکھ دینا، منافقت کا نام ریاست مدینہ رکھ دینا۔ اگر ریاست مدینہ جس میں وہ آپ کہتے ہیں کہ سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، پھر اس ریاست میں جب قانون آپ کی خلاف حرکت میں آتا ہے تو وہاں قانون کیوں جرم ہو جاتا ہے؟ پھر قبول کرو، پھر فساد کیوں مچاتے ہو؟ گھیراؤ جلاؤ کیوں کرتے ہو؟ قومی تنصیبات کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ قومی اداروں کے دروازے توڑ کر وہاں داخل ہونا، یہ تو اس حد تک جانا۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ کتنی تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا اسی بنیاد پر۔
کیا تحریک انصاف کو عزت دی جائے اس کردار پہ؟ ایسی جماعت کو تو پاکستان کے اندر بطور ناسور تصور کیا جائے، معاشرے کے لیے ناسور، سیاست کے لیے ناسور، ملک کے لیے ناسور۔ ایسے عناصر کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایسے عناصر کو ملک حوالے کرنا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی بھی قوت، کوئی بھی ادارہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کوئی داؤ پیش کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح مجرم ہوگا جتنا کہ یہ جماعت خود ایک مجرم جماعت ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اداروں سے اختلاف بھی کریں گے لیکن اداروں کی عزت بھی کریں گے، ان کا تحفظ بھی کریں گے، ان کے مقام و مرتبے کا احترام بھی کریں گے، اور اختلاف کے اپنے حدود، جو لوگ اختلاف کے حدود کو نہیں سمجھتے وہ کیا سیاست کریں گے؟ یہ ہماری گزارشات ہیں۔ ہم بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں کل کے ان تمام واقعات کا، اور یہ قانون کے حوالے ہوا ہے۔ قانون کے حوالے نیب نے کیا ہے، قانون کے حوالے ادارے نے کیا ہے۔ وہ نیب جب ہمارے خلاف استعمال ہوتا تھا اور ان کے اپوزیشن قائدین کے خلاف استعمال ہوتا تھا، تب وہ جائز ادارہ تھا، تب وہ انصاف کا ادارہ تھا، تب وہ چوروں کو پکڑتا تھا۔ لیکن اس کی نظر میں اگر آج آپ خود چور بن گئے ہیں تو پھر آپ کو پکڑنا ناجائز ہو گیا، اب غلط ہو گیا۔ یا تو ہماری طرح موقف رکھو کہ پہلے دن سے اس ادارے سے ہم نے ایک اختلاف رائے کیا ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کے لیے ادارہ ناگزیر اور آپ کے لیے ادارہ ناجائز اور ظالم، یہ تفاوت جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا احتساب کو انجام تک پہنچنا چاہیے، بیچ میں چھوڑنا یہ شاید قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ مولانا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ناسور ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، کیا یہ کوئی سخت ورڈنگ نہیں؟ اور دوسرا، کیا آپ پی ٹی آئی پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اول دن سے ایک موقف ہے کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے۔ اس کو انجیکٹ کیا گیا ہے، بیرونی قوتوں نے انجیکٹ کیا ہے، بیرونی لابیوں نے اس کو انجیکٹ کیا ہے۔ یہ سرے سے پاکستانی سیاست کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کیا گیا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں، کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا داؤ دکھایا کہ منسٹروں کے خلاف اگر وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کرنی کروں گا، بعد میں فیصلہ آیا تو فیصلہ تو انہوں نے کہا کہ قانونی گرفتاری نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سہولت کار جج بنے ہوئے تھے ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے لگا ہے؟ نہیں، میں خیر اس قسم کی بات تو ان کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ جہاں میں محسوس کروں گا کہ وہ ایک مجرم کو سہولت مہیا کر رہے ہیں، ایک مجرم کو تحفظ مہیا کر رہے ہیں، تو ان کی جو ورڈنگز ہوتی ہیں، ان کے جو تبصرے ہوتے ہیں، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ عوام کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ اس پر تبصرہ بے لاگ ہو کر دیتا ہوں اور دیا بھی ہے۔ جس طرح لوگ نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن یہ دیکھا کہ لوگوں کو حکومت نے بالکل چھوڑ دیا ہے ان کے رحم و کرم پر کہ وہ جو چاہیں وہ کرے۔ سڑکیں بند تھیں، لوگ گھروں کو رات کو بمشکل پہنچے ہیں۔ کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں جو مناظر تھے، کہیں حکومت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ تو کیا اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ اس کو روکیں گے؟ جی، آج جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی کابینہ کے اجلاس میں اس موضوع اسی ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت تھی کہاں اور آگے حکومت کیا کرے گی، یہ ساری چیزیں آج طے ہو جانی چاہیے۔ مولانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا، آپ نے تین بار یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ناسور ہے، یہ ناسور ہے، یہ ناسور ہے، تو ناسور پر آپ کا کیا مراد ہے کہ اس کو کالعدم کرا دیا جائے اس پارٹی کو؟ پاکستان اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو لوگ اس کو لائے ہیں، باہر سے لے کر آئے ہیں، ہم نے باہر کے تحفے کو کیوں قبول کیا، ناسور کو کیوں قبول کیا، زہر کو کیوں قبول کیا ہم نے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہم بالکل، آپ ہماری بات کو سخت الفاظ کہیں، آپ ہماری بات کو شاید انتہا پسندانہ لفظ کہیں، لیکن میں جو 12 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں، لمحہ بلمحہ ایک بات کی آپ تصدیق کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب ایک طرف معاشی بدحالی ہے، آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا، دوسری طرف یہ جو سیاسی گہما گہمی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جلاؤ گراؤ، تو پاکستان کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، معیشت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک حکومت کے 1 سالہ اقدامات ہیں وہ تو حکومت ہی آپ کو بریف کر سکتی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو ایک صحیح رخ پہ ڈال دیا گیا ہے
اور اس کے ثمرات بھی آج مارکیٹ میں سامنے آ رہی ہیں، مزید بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جمہوری لوگ اس قسم کی چیزوں سے عادی ہوتے ہیں، ہم کوئی نوٹس کوئی زیادہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ادارے پہ حملہ ہوا، آج قلعہ بالا صاحب پہ حملہ ہوا، آپ کو پتہ ہے کن کے دفاتر ہیں اس کے اندر، ادارے کے لوگ ہیں، اتنی بڑی فوج ہے، آخر ان کے بھی کچھ جذبات ہوں گے، ان کے جذبات اور شہداء کے یادگاریں جلائی گئی ہیں، تو اس سے جو جذبات ادارے کے بارے میں آپ نے کیا خیال ہے کس کا کہاں پہ کھڑا ہے، اور سر جو انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ادارے نے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں اس سلسلے میں ایمرجنسی لگانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ کو اس بارے میں نہیں، میں اس حوالے سے اپنی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن اداروں پہ حملہ کیا گیا، ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کیا گیا، اس کا فوری طور پر نوٹس لیں، ان کے خلاف FIR درج کریں، فوٹیج لائیں سامنے، چہرے بالکل واضح ہیں، کون کون لوگ اس پہ ملوث ہیں، کچھ آڈیوز لیک ہو گئی ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے اور ایک لمحہ ضائع نہ کیا جائے ان کے خلاف۔ مولانا صاحب، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس وقت آپ زیر سیاستدان ہیں، ملک میں الیکشن کی بھی بازگشت تھی، سپریم کورٹ بھی انوالو تھی، اب آپ کیا دیکھتے ہیں الیکشن ہوگا جب کہ ایمرجنسی؟ دیکھیے الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ دونوں صوبوں کے اندر فوج آ چکی ہے جی دونوں صوبوں کے اندر فوج آ چکی ہے اور انہوں نے وہ لگا دیا، ایک لحاظ سے آپ کرفیو ٹائپ صورتحال بن گئی ہے، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے سلجھ سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک آدھ دن میں انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز، سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری، ایڈمنسٹریٹر KMC ڈائریکٹر سیف الرحمان، DIG ساؤتھ عرفان بلوچ، SSP کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔